بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تمام معززین سامعین اکرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نقطہ نظر اور میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مجید۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے چلے ہیں کہ کس طرح سیاستدانوں نے عوام کو لوٹا ہے، کس طرح عوام کو ان لوگوں نے بے وقوف بنایا ہے اور کس طرح ان لوگوں نے سیاستدانوں کی وجہ سے ملک میں جو ہے ایک تباہی برپا ہوئی ہے پاکستان میں۔ میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں۔ یوں ہی دست گربان ہی زمانے سے، یوں ہی دست گربان ہی زمانے سے، میں جس جگہ بھی کھڑا ہوں ایک پختہ دلیل سے ہوں۔ جی ہاں دوستو، آج ایک نہایت انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے چلے ہیں کہ سیاستدانوں کی کرپشن، ان کی نااہلیاں اور لوٹ کھسوٹ اور مار پٹائی سے کس طرح عوام پر جو ہے ظلم و ستم کیا گیا ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے سب کی۔ پاکستان جب ترقی کی جانب گامزن ہوا تو اس کی خوشحالی اس کے دشمن کو ہضم نہ ہوئی، تو اس پر دانا لوگ درست فرما گئے ہیں۔ ایک محاورہ ہے، دشمن بنانے کے لیے کسی سے لڑنا ضروری نہیں، بس تھوڑا سا سفر کامیابی کی جانب طے کر لیں۔ کم ظرف لوگ آپ کے خود سے دشمن بن جائیں گے۔ ہر عروج کو زوال ہے اور ہر زوال کو عروج ہے۔ عروج والوں نے نصیحت نہیں پکڑی اور روح بس زوال ہوئے، اور زوال والوں پر اللہ نے کرم کر کے طاقت تھما دی، اور اب یہ ان کا کام ہے کہ زوال والوں سے عبرت پکڑیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ جو لوگ توبہ کر لیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیں گے اور اپنے دامن کو خاص اللہ کے لیے بنا لیں گے، تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم دے گا۔ پاکستان عمران خان کے دور حکومت میں ترقی کی جانب گامزن ہوا تو یہ راز، یہ خوشحالی دشمن کے دل میں کدورتیں پیدا کرنے لگی۔ عمران خان کو جب سے حکومت سے رجیم چینج کے ذریعے ہٹایا گیا، اس کو حکومت سے نکالا گیا، تو پھر اس کی جو شہرت تھی وہ بھی کسی سے برداشت نہ ہو سکی، تو اس پر طرح طرح کے لوگوں نے ان پر سیاسی جو ان کے سیاسی حریف ہیں اس پر طرح طرح کے جھوٹے مقدمے درج کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حکومت عوام کی فلاح کو بھول کر انتقامی سرگرمیوں میں محو دوش ہے۔ کرپشن کے نام پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے، عوام کو جھوٹ در جھوٹ بول کر پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مین مقصد اپنے مجرمانہ کردار کو چھپانا، چوری کی ہوئی، سمگلنگ کی ہوئی دولت کو بہر لے جانا ہے۔ اگر کسی سیاسی لیڈر نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کی اچھائی کا صلہ کیا ملا؟ اس کو اس کی اچھائی کا صلہ یہ ملا کہ اسے جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے، اس پر طرح طرح کی FIR کاٹی جا رہی ہیں، اس پر بہتان لگائے جا رہے ہیں، اس پر جھوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت سابق پرائم منسٹر عمران خان پر دو اہم جو الزامات ہیں وہ گردش میں ہیں، جس میں سب سے پہلا کیس ریکارڈ پروجیکٹ کا ہے۔ اب جب ایک انسان نے اتنا اچھا کام کیا ہے،
ملک کی بقا کی خاطر، ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی خاطر کسی نے اگر قدم اٹھایا ہے تو اس کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے وطن عظیم پاکستان، اپنی مادر ملت کے لیے جان قربان کی ہے۔ ہم تو انگریزوں کے غلام تھے، ہم تو ہندو کے غلام ہیں، اور تم ہو کہ ہمیں اس غلامی سے نجات کا درس دیتے ہو۔ اس پر اسے سزا ہونی چاہیے۔ پہلا کیس ریکارڈنگ پروجیکٹ کا ہے، جس کا فیصلہ عدالت عمران خان کے حق میں دے چکی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے ریکارڈنگ پروجیکٹ پر ایک ہاری ہوئی جنگ مذاکرات سے جیتی، اور یہی عمران خان کا ایک حسن رہا ہے، اس کا اخلاق رہا ہے کہ اس نے اپنے دور حکومت میں یا اپنے دور حکومت سے باہر ہمیشہ مذاکرات کو ترجیح دی ہے کہ تمام جو معاملات ہیں ان کا حل اسلحہ، بارود، لڑائی یا فتنہ فساد سے نہیں، بلکہ مل جل کر بیٹھنے سے، ان پر بات کرنے سے، کمپرومائز کرنے سے معاملات کا جو ہے حل نکلتا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے ریکارڈنگ پروجیکٹ میں ایک ہاری ہوئی جنگ مذاکرات سے جیتی۔ اسی طرح عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کی کاوشوں سے اور ان کی کابینہ کی کاوشوں سے، مسلم امت کی کاوشوں سے اور پاکستانیوں کی محنت اور حوصلے کی وجہ سے آج امریکہ کو افغانستان میں منہ کے بل کھانی پڑی۔ 20 سال امریکن فوجی افغانستان میں لڑنے والی جنگ میں ناکام ہوئے، پستی کا سامنا ہوا، اور آج انہیں یہ مسلمانوں کا علاقہ، جہاں اس وقت طالبان کی حکومت ہے، حقیقی مسلمانوں کی حکومت ہے، اسلام کا دفاع کرنے والوں کی حکومت ہے، وہ چھوڑنا پڑا، اور وہ اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگے، دم دبا کر بھاگے یہاں سے، اور ان کو یہاں سے بھگانے میں مین جو کردار ہے وہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان نے کیا۔ انہوں نے یہ کردار ادا کیا کہ امریکیوں کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا۔ عمران خان کی وجہ سے، مذاکرات کی وجہ سے طالبان کے درمیان اور امریکیوں کے درمیان مذاکرات کی ٹیبل انہوں نے تیار کی، ان کے مذاکرات کرائے، باہمی تعلقات اور صلح کا درس دے کر، امن کا پیغام دے کر، جو اسلام کا پیغام ہے، امن پریورٹی دی ہے اس کو۔ اس وجہ سے مذاکرات جو اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی جنگ میں، تو ان مذاکرات کی وجہ سے طالبان کو فتح حاصل ہوئی افغانستان میں، اور ایک ہاری ہوئی جنگ مذاکرات سے جیتی تھی۔ پروجیکٹ پر بھی، ریکارڈنگ پروجیکٹ پر بھی ایک ہاری ہوئی جنگ عمران خان نے مذاکرات سے جیتی، اور پاکستان کو 9 ارب جرمانے سے بچایا۔ آج اس معاہدے کو سپریم کورٹ نے تصدیق کے بعد قانونی قرار دیا اور عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا، لیکن یہی حکومت، یہی پی ڈی ایم ٹولہ، یہی چورا جماعتوں کا ٹولہ، یہی وہ چور ٹولہ جو ریکارڈنگ پر بھی سیاست اپنی گرم کر رہا ہے، سیاست کر رہے ہیں۔ یہ چور ٹولہ جب عمران خان کے خلاف کرپشن ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتے ہیں تو واپس اسی ایک گھڑی پر آ جاتے ہیں۔ گھڑی قانونی طور پر یاد رہے
گھڑی قانونی طور پر خرید کر بیچی گئی، اس لیے کوئی کیس عمران خان پر بنتا ہی نہیں۔ صرف یہ سیاسی لیڈر عوام کو پاگل بنانے کے لیے واویلا مچا رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، تصور کیجئے کہ گھڑی چور، جسے یہ عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ گھڑی چور، جس مسئلے کو اتنا ہائی لائٹس کیا جا رہا ہے، جس مسئلے کو اتنا اٹھایا جا رہا ہے، صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ وہ کون ہے، چور کون ہے؟ وہ جس نے تحفے میں ملی بیلٹ پروف گاڑیاں کروڑوں کی فری میں اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں 20 سال سے۔ کیا وہ چور ہیں، یا وہ چور ہے جس نے گھڑی کے پیسے سرکاری خزانے میں دیے؟ کون چور ہے؟ وہ چور ہے جس نے سعودی سے ملنے والے کلیم اپنی بیٹی کو جہیز میں فری میں دیے؟ یا وہ چور ہے جس نے ایک گھڑی کی قیمت ادا کی، سرکاری خزانے میں پیسے دیے؟ یا چور وہ ہے جسے وہ تحفے میں ملنے والا ہار اپنی بیوی کو مفت پہنایا، جس پر اسے سزا ہوئی؟ وہ وزیر اعظم چور ہے؟ یا وہ وزیر اعظم چور ہے جس نے گھڑی پر قیمت ادا کی، سرکاری خزانے میں پیسے دیے؟ یا چور وہ ہے جس نے سعودی عرب سے ملنے والے تحائف چھپائے؟ وہ جس نے پیسوں کے ساتھ گھڑی خریدی، جس نے گھڑی کے پیسے سرکاری خزانے میں جمع کرائے؟ چور کون ہے حقیقی؟ یہ لوگ قومی اثاثوں کو بیچ ڈالیں گے، عوام دیکھتی رہ جائے گی؟ کیوں؟ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قومی اثاثے بیچ ڈالیں اور عوام دیکھتی رہے؟ کیوں؟ کیونکہ طاقتور لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ہمیشہ ان طاقتور لوگوں کی وجہ سے ہی چھوٹے لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے جو مجرم ہیں وہ پس پردہ ہیں۔ ان طاقتور لوگوں کی وجہ سے ہی جھوٹے لوگ کرپشن کرتے ہیں۔ عمران خان اس وقت جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ملک کی دفاع کی خاطر۔ عمران خان کی جنگ قائد اعظم سے بھی بڑی جنگ ہے، کیونکہ عمران خان نے جو جنگ چھیڑی ہے وہ مشرکین سے ہے، اور جو قائد اعظم نے جنگ لڑی تھی وہ گوروں اور غیر مسلمین سے تھی۔ یاد رہے کہ گورے اتنی بغیرت نہیں تھے جن سے قائد اعظم کی جنگ تھی، لیکن جن سے عمران خان اس وقت جنگ لڑ رہا ہے وہ مشرکین ہیں، اور یہ ویسے ہی مشرکین ہیں جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں بیٹھ کر طاق لگاتے تھے، اور پھر جب جنگ کا وقت آتا تھا، ملک کے لیے قربانی دینے کا وقت آتا تھا، تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلتے تھے۔ تو جنگ کس کی عظیم ہے، قائد اعظم کی جنگ یا عمران خان کی جنگ؟ کیونکہ قائد اعظم کی جنگ گوروں سے تھی، اور گورے اتنی بغیرت نہیں تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت ایمپائر سروے کے مطابق 37% پاکستانی، یعنی کہ 9 کروڑ پاکستانی ملک کی معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے اگر ان کو کسی طرح کوئی موقع ملے، کوئی وقت ملے، ان کے پاس کوئی سورس ہو، وہ یہ استعمال کر کے پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانے کو تیار ہیں۔ 15 سال سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کی 62% تعداد، جو کہ تقریباً 15 کروڑ پاکستانی عوام بنتی ہے، پاکستان سے بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے ملک چھوڑنے کو تیار ہے۔ یہ ہے پی ڈی ایم کا مہنگائی مکاؤ مارچ۔ کیا آپ پی ڈی ایم نے مہنگائی کو ختم کر دیا؟
کیا اب فضل الرحمان کا پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ کیا مولانا ڈیزل صاحب اب اس بات کو بھول گئے ہیں؟ وزارت کے نشو میں اپنے بیٹے کو وزارت دے دی، 4 وزارتیں مل گئیں، اب وہ اقتدار میں ہیں۔ کیا اب بھول گئے ہیں عوام کا احساس انہیں؟ کیا پیپل پارٹی معیشت کو مضبوط کر رہی ہے؟ اب ایم کیو ایم وزارتیں لے کر موج کر رہی ہے، اب اسے پاکستانی عوام کا احساس نہیں جگا رہا۔ توشہ خانہ سے عمران خان نے ایک گھڑی کیا خریدی جس پر 14 جماعتوں کے 14 مختلف بیانات اور 14 مختلف جو خریدار ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ سب پروپیگنڈا، عوام کی آنکھوں میں دھول چسنے کے لیے، عوام کو پاگل بنانے کے لیے۔ عوام کو یہ پاگل لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق توشہ خانہ سے صرف عمران خان نے ایک گھڑی خریدی تھی، کچھ دن پہلے وہ گھڑی فرح گوگی نے دبئی جا کر بیچ دی اور اس کا خریدار جیو نیوز پر سامنے آ گیا۔ جیو نیوز پر وہ اپنی جو ہے صفائی پیش کر رہا ہے کہ فرح گوگی نے اسے وہاں گھڑی بھیجی، اس نے وہ گھڑی خریدی ہے۔ اور اس گھڑی کی قیمت بتا دی، یہ گھڑی کی قیمت ہے، میں یہاں گیا، میں وہاں گیا، میں فلاں دکاندار سے ملا، مجھے اتنا ریٹ لگا، مجھے اتنی سستی گھڑی مل رہی تھی تو میں نے یہ گھڑی خرید لی۔ اب کیا اس نے آنا بھی اسی چینل پہ تھا جو لفافہ صحافیوں کا چینل ہے؟ اور اس طرح کی دستی من گھڑت خریدار پیدا کیا گیا، من گھڑت بیانات بنائے گئے کسی کے خلاف۔ پھر سابقہ خاتون اول بشرا بی بی نے یہ گھڑی جیو نیوز کے خریدار سے واپس خرید لی ہے۔ اب یہ بھی انہی کا بیان ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جیو نیوز والے کہ بشرا بی بی نے وہ گھڑی واپس خرید کر پھر زلفی بخاری کے ہاتھوں لندن میں بیچی۔ ذرا توجہ فرمائیں، پہلا خریدار دبئی کا تھا، دوسرا خریدار لندن کا ہے۔ اب گھڑی ایک ہے، خریدار 2 ہیں، 2 ممالک ہیں۔ کبھی کہہ رہے ہیں کہ گھڑی لندن میں بیچی گئی تو کبھی بول رہے ہیں کہ گھڑی دبئی میں بیچی گئی۔ ایک من گھڑت کہانی، ایک من گھڑت منصوبہ۔ گھڑی ایک اور خریداری کرنے والے 14 جماعتوں کے 14 منافق مکار اور جھوٹے لوگوں کے ہمراہ 14 جھوٹے لفافہ صحافی ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی لفافہ صحافی ہیں۔ ایسی خبریں نہ دیں، جب ان کو کیوں نہ دیں ایسی خبریں یہ لوگ جھوٹی؟ جب ان کو 2 کروڑ مل جائیں تو ان کا دین بھی بدل جاتا ہے، ان کا ایمان بھی بدل جاتا ہے۔ اتنی بڑی رقم نے ملک سے محبت کا اظہار ہی چھین لیا تو ان کے آگے ڈیلی میل کیا چیز ہے؟ ان کا باپ بھی معافی مانگے۔ اور ملک دیوالیہ کے بجائے گھڑی کیوں خریدی پر یہ لوگ پروگرام کر رہے ہیں۔ کیا کبھی اس موضوع پر بات نہیں ہو سکتی کہ ملک کے اس وقت معاشی حالات کیا ہیں؟ 1947 سے آزاد ہونے والا پاکستان آج 2022 کے اختتام تک ہمیشہ یہی سننے کو ملا ہے کہ پاکستان پر مشکل وقت ہے۔ 75 سال حکومت انہوں نے کی، 75 سال میں یہ پاکستان کو معاشی دلدل سے نہیں نکال پائے تو یہ 4 ماہ میں کیا نکال پائیں گے؟ یہ سے لوگ صرف اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ لوگ پاکستان میں آتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، یہاں سے غریب عوام کا خون چوستے ہیں، یہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر لندن میں جا کے ایمن فیلڈ ریفرنس، برطانیہ میں جا کے ان کی کوٹھیاں پلاٹ، سنگاپور میں ان کے محل، دبئی میں ان کے پلازے، ان کا مرنا جینا۔ صرف پاکستان کو ان لوگوں نے سونے کی چڑیا سمجھا ہوا ہے۔
یہاں سے پیسہ کمانا ہے اور مرنے کے بعد آ کر پاکستان میں دفن ہونا ہے، اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ پاکستان سے اس کی دولت، اس کا زر، اس کا مال، اس کی معیشت چھین کر دوسرے ملکوں میں ٹرانسفر کرنا ہے۔ اور پھر اس طرح کے جھوٹے من گھڑت خیالات، تصورات عوام کو دے کر ان کو پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گھڑی کے متعلق 14 جماعتوں کے 14 مختلف خریداروں کے 14 مختلف مقامات، 14 صحافیوں کے مختلف بیانات۔ گھڑی جناح سپر مارکیٹ میں ایک دکاندار کو بھیجی گئی، یہ جیو نیوز کا بیان۔ گھڑی جناح سپر مارکیٹ میں ایک دکاندار کو بیچی گئی، جیو نیوز۔ گھڑی زلفی بخاری کو بیچنے کے لیے دی گئی، واٹس ایپ پر یہ بیانیہ بنایا گیا، واٹس ایپ پر یہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے۔ نسیم نے یہ گھڑی اسلام آباد میں کسی دکاندار کو بیچی، یہ اون چودھری صاحب کا بیانیہ۔ توشہ خانہ گھڑی شہزاد اکبر نے بیچی، رانا ثناء اللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں، جو پورا فیصل آباد لوٹ کر کھا چکے ہیں، کرپٹ ترین انسان۔ گھڑی فرح گوگی نے بیچی، یہ شاہ زیب خان صاحب لفافہ اینکر۔ اب دوسرا بیان بھی اس کا۔ گھڑی بشرا بی بی نے بیچی، یہ بھی شاہ زیب خان کا بیان۔ گھڑی کی وجہ سے ملک کی معیشت کمزور ہو رہی ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا بیان۔ اب مفتاح اسماعیل اور جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، دونوں پی ڈی ایم کے وزیر خزانہ ہیں۔ اب دونوں نے کس طرح معیشت کو برباد کیا، ان لوگوں نے دونوں کے اب جو دلائل ہیں وہ اس نے کس طرح ایک دوسرے پر وہ جو ہے جھوٹے الزامات ایک دوسرے کو جو لان تان کرتے ہیں۔ ذرا توجہ سے یہ سنیں ان دونوں کے بیانات۔ پاکستان نے ڈیفالٹ کبھی کیا ہے اور نہ ہی کرے گا۔ جس شاید ہم راہ پہ ہیں وہ ہم کو ڈیفالٹ کی طرف لے جاتی ہے، ہم کسی فرینڈلی کنٹری سے $3 ارب ایکسٹرا ڈپازٹ لے رہے ہیں، قرض لیتے رہے تو وہ پھر کسی دن بھی یہ فاقہ مستی ہے رن نہیں لے کے جائے گی۔ مفتاح اسماعیل صاحب کو پوچھے، آپ ہر بات جو ہے وہ مجھ پہ بلیم نہیں کر سکتے۔ 6 مہینے جو تھے اس فسکل ایئر کے 31 بلین کتنا ارینج کر کے گئے آپ؟ ہم تو پورا ارینجمنٹ کر کے گئے تھے، تبھی IMF نے پیسے دی تھی۔ جب میں نے ٹیک اوور کیا تو تھنگز آر ایون ورس۔ خیر ان کی اپنی وہ منطق ہے۔ IMF بھی مجھے پھڈا پڑا، میرا پڑا ان سے، لیکن میں نے ان کو ڈیل کیا۔ آپ نے جا کے ان کو آنکھیں دکھائیں اور آپ نے ان سے جو آگے پیچھے کیا، I know how to complete the program۔ یہ میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن IMF کو میں نے ہینڈل کرنا ہے، مفتاح صاحب نے ہینڈل نہیں کرنا۔ سب کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ غلطی پہ جا رہے ہیں۔ مجھے فون کر کے پوچھتے ان کو بتا دیتا، میں کہ میں مر کے بھی نہیں پوچھوں گا۔ کرنا کریں مفتاح صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، ڈاکٹر صاحب کا تو کوئی پولیٹیکل کیپٹل نہیں، کیپٹل تو دونوں ان دونوں بھائیوں کا ہے۔ جی IMF جانے اور میں جانوں، ہم کو کچھ چیزیں تو کرنی چاہیے نا۔ جی آپ نے حقیقت سنی دونوں کی۔ او کسی انی ماں دے پترو، گھڑی تو باہر بھی نکلو، ڈیلی میل تسی بھول گئے ہو؟ تسی گھڑی تو علاوہ بھی کوئی دوجی جھوٹھی بکواس ہی کرو۔ تسی ایمان نال دسو، ایمان تے تہاڈے وچ ہے بھی نہیں، چلو پھر بھی دسو، عمران خان نے کوئی لندن وچ فلیٹ خریدا ہے؟ نواز شریف تے مریم نواز ورگا، مریم نواز دے پتر ورگا انڈیا دے وچ کوئی فیکٹری لائی ہے؟ تسی دسو۔ زرداری دی طرح کسی ریڑی والے تے کسی چھابے والے دے اکاؤنٹ چ 32 ارب روپیہ آیا ہے، وہ اکاؤنٹ دی کوئی آف شور کمپنی نکلی ہے؟ دسو۔ ایڈے کسے چاول دے بچے نے 18 مہینے تو گھڑی مگر پائی ہوئے نے۔ ملک دیوالیہ ہو گیا ہے، ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اور آپ لوگوں کو اپنی حکومت اور الزام تراشی سے فرصت نہیں۔ حکومتی اقدامات اور ان کی کارکردگی پر کوئی بات نہیں کر رہا۔ حکومت ملک کو چلانے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، اپنے معاملات سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ آئے ہیں نیب تبدیل کرنے، نیب تبدیل ہو گیا۔ یہ لوگ آئے ہیں اپنے مجرمانہ کردار کو چھپانے کے لیے،
اپنے کردار چھپا لیے۔ یہ لوگ آئے ہیں اپنے کیس معاف کرانے کے لیے، اپنے کیس معاف ہو گئے۔ یہ لوگ آئے تھے مریم نواز کو ملک سے فرار کرنے کے لیے، وہ ملک سے فرار ہو گئی۔ یہ لوگ آئے تھے شہباز شریف کو واٹر سکینڈل کیس سے، دوسرے مجرمانہ سرگرمیوں سے حمزہ نواز کو بچانے، وہ ہو گئے۔ لاہور والے 12 قتل پہنچانے، ہضم کرنے، وہ ہو گئے۔ 4 شیڈول پاس کرانا ان کا مقصد، وہ ہو گیا۔ اور ان کا مقصد نواز شریف کو وطن واپس لانا، وہ بھی آ جائے گا۔ کیا ملک کی معیشت، پاکستانی عوام ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ یہ غریب عوام، ان کا مین مقصد صرف پیسہ بنانا ہے، اپنے مقاصد حاصل کرنا ہے۔ ان کی کارکردگی پر اب کوئی نہیں بات کر رہا، کوئی صحافی۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کو ملک سے زیادہ اہم لفافے لگتے ہیں۔ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی بات کسی ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر اور اس کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی ادائیگی اور ان پر سود کی کتنی ادائیگی ہے، اس بات کو دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان اس سال دسمبر کو $5 ارب کے پاؤنڈز کی ادائیگی کرنی تھی، جو 5 سال پہلے نواز شریف کے دور حکومت میں بین الاقوامی مارکیٹ سے قرض اٹھانے کے لیے جاری کروایا گیا تھا۔ تب سے پاکستان دیوالیہ ہونے کی کیا سرائیاں شروع ہوئی ہیں۔ پاکستان کی کرنسی بحران، سیاسی بحران کی وجہ سے ہوئی۔ پاکستان کی کرنسی میں جو تناؤ ہے یا جو کمی یا شدت دیکھی گئی ہے، پاکستان کی کرنسی میں جو بحران ہے، یہ بحران سیاسی بحران کی وجہ سے اور معاشی اور ماحولیاتی مسائل درپیش ہیں، اس کی وجہ سے ہوا ہے، جس سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ملک کو کہیں سے کوئی قابل ذکر فنڈز نہیں مل رہے جس سے بیرونی ادائیگیاں ادا کی جائیں۔ پی ڈی ایم کا ٹولہ جہاں بھی ادھار مانگنے جاتا ہے، وہاں سے ان کو ریسپونس ایبسلیوٹلی ناٹ کی صورت میں ملتا ہے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ لوگوں پر ذرا بھر بھی ٹرسٹ نہیں ہے، تو ہم کس کے اعتماد پر آپ لوگوں کو ادھار دیں؟ پاکستان کو کس کے اعتماد پر؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو ادھار لیتے ہیں یہاں سے جا کر۔ آپ لوگوں کی یا تو انڈیا میں فیکٹریاں ہیں، آف شور کمپنیاں ہیں، لندن میں جا کر آپ لوگ فیلڈ مکان پلاٹ، سنگاپور میں آپ جا کر کوٹھیاں مکانات خرید رہے ہیں، قرض لیتے ہیں آپ پاکستان کے نام پہ، اور بعد میں زہر ہوتی ہیں آپ کی کوٹھیاں، آپ کے ایون فیلڈ، آپ کی آف شور کمپنیاں، آپ کے پرتوتوں کی جو ہے فیکٹریاں۔ تو اس پر ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کا جو ہے ریسپونس ملتا ہے۔ کوئی بھی ان پر اب غیر ملکی جو ہے وزیر اعظم یا کوئی بھی ملک کا جو سربراہ ہے وہ ان پر اعتماد نہیں کر رہا، کوئی بھی بیرونی ادارہ ان پر ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اوپن مارکیٹ میں، اگر اس وقت دیکھا جائے تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 223 روپے، بلکہ 223 روپے ہے، اور ٹریڈ ریٹ جو ہے ڈالر کا وہ 232 سے کراس کر رہا ہے۔ اب ڈیفرنس دیکھیں ٹریڈ کی اور اوپن مارکیٹ کی، پورے 9 روپے کا فرق ہے، جس سے ظاہر ہے ملک سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ڈیفالٹ کی جانب گامزن ہے۔ اور دوسری طرف انڈیا اور چائنا نے بھی پاکستان کو میڈیسن کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چائنا اور انڈیا اس بات کا واضح اعلان کر چکے ہیں کہ وہ آج کے بعد پاکستان کو میڈیسن فروخت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کر چکا ہے،
پاکستان کے بعد اتنے زر مبادلہ نہیں ہے، زر مبادلہ کے ذخائر نہیں ہیں کہ جس سے وہ اپنی ادائیگیاں بر وقت ادا کر سکے۔ اور اس بات پر ہماری حکومت، ہمارے پی ڈی ایم کا ٹولہ چور لٹیروں نے ایک افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ انڈیا سے آنے والی ادویات جعلی تھی، جس کی وجہ سے بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے وہ لوگ انڈیا سے اب میڈیسن نہیں لے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو ڈیفالٹ کا درجہ دے کر خود ان کے ساتھ لین دین کو بریک کر دیا ہے، اور باقاعدہ ان لوگوں نے اعلان کر دیا ہے۔ چین جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دوست ہے، پاکستان کا سب سے بڑا حامی و مددگار ہے، اس نے بھی پاکستان کو میڈیسن دینے سے انکار کر دیا ہے، اور ان کے مطابق پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور انہیں خطرہ ہے پاکستان کو ادائیگی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس وقت پاکستان 6 ارب ڈالر سے بھی پاکستان میں جو ذخائر ہیں وہ 6 ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے ہیں، جبکہ مرکزی اور کمرشل بینکوں میں 5 ارب ڈالر سے بھی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی ملک کے ذخائر دہائی یعنی 10 ملین ڈالر سے نیچے گر جائیں تو وہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے، اور پاکستان کے اس وقت جو ذخائر ہیں وہ 6 سے 7 ارب کے لگ بھگ بتائے جا رہے ہیں۔ عمران خان خلاف مہنگائی کا رونے والے اب کیوں خاموش ہیں؟ عمران خان کے خلاف مہنگائی کا رونے والے اب کیوں خاموش ہیں؟ کیا لفافہ صحافیوں کو سانپ نے سونگھ لیا ہے؟ پیاز 200 روپے کلو ہو گئے، انڈے 300 روپے درجن ہو گئے۔ کیا اچھا نہ ہوتا اگر عمران خان گھڑی نہ بیچتا، اس طرح غریب ذلیل نہ ہوتا؟ بدبخت عمران خان 125 ڈالر فی بیرل کے حساب سے تیل خرید کر 150 روپے عوام کو بیچ رہا تھا، اور اب آپ کی حکومت، پی ڈی ایم ٹولہ مہنگا تیل خرید کر عوام کو سہولت دینا چاہتا ہے۔ اب جو تیل کا ریٹ ہے عالمی سطح پر 73 ڈالر یعنی کہ 73 ڈالر فی بیرل ہے، اور یہ حکومت اس گھڑی کی وجہ سے 228 روپے لیٹر بیچ رہی ہے، اور لوگ کپڑے بیچ کر عوام کو سستا آٹا دینے کی بجائے اپنی کمپنیاں کیوں نہیں بیچ کر عوام کی خدمت کرتے؟ دوسرے صوبوں میں جا کر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے کپڑے، اپنے من کے کپڑے، اپنے تن کے کپڑے بیچ کر آپ لوگوں کو آٹا دوں گا۔ آپ کے اتنے گندے کپڑے، آپ کے اتنے بدبودار کپڑے کون خریدے گا؟ آپ اپنے کپڑے نہیں بیچیں صاحب، عوام کو آپ کے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی آف شور کمپنیاں بیچیں، ملک سے باہر جو آپ کا پیسہ پڑا ہے، آپ کے جو زر ہیں، آپ کی جو جائیداد ہے، پاکستان سے باہر لے گئے، پاکستان کو لوٹ کر آپ یہاں سے لے گئے، وہ کمپنیاں تو کم از کم بیچ کر آپ ملک کے اندر اپنا پیسہ لے کر آئیں۔ وہ کمپنیاں بیچ کر آپ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں حقیقی تو اس سے کریں۔ آپ کے کپڑوں سے کیا ہوگا ایک قمیض سے؟ حکومت نے غریبوں کو جانور سمجھا۔ بھائی کتنی کماؤ گے، کتنی کھاؤ گے، غریب عوام کو کتنا لوٹو گے تم، کتنی جھوٹ بولو گے؟ اور غریب لوگ کہتے ہیں کوئی طاقت ہی نہیں آپ کی طاقت کے سوا، کوئی بچا ہی نہ سکتا میرے لیے جنت کے سوا۔ ہمارے آپ کے جو موجودہ وزیر اعظم 6-7 ممالک کے وزیر اعظم کے آگے جھک کر بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا چکے ہیں۔ اب غریب لوگ کہتے ہیں ہمیں بدنام نہ کریں، ہمیں بدنام نہ کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنی آف شور کمپنیوں کے لیے مانگیں،
اپنے پلاٹس کے لیے مانگیں، اپنی کوٹھیاں اور اپنے محل بنانے کے لیے مانگیں۔ ہم غریب لوگوں کے نام پر دوسرے ممالک سے پیسے نہ مانگیں، ہمیں بدنام کرنے کی کوشش مت کریں۔ ایک صاحب باجوہ صاحب اپنی الوداعی تقریب میں انہوں نے کیا کہا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں، کچھ ایسے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ آج کے بعد آرمی سیاست سے دور رہے گی، سیاسی معاملات میں دخل مداخلت نہیں کرے گی۔ اس کا مقصد ہے کہ آرمی نے 74-75 برس تک سیاست سے بد پرہیزی کی، یعنی سیاست میں دخل مداخلت کرتی رہی اب 75 سال تک، اب وہ سیاست سے کنارہ کشی چاہتی ہے اور ملکی دفاع کی بجائے سیاست کرتے رہے کہ 75 سال تک وہ ملکی دفاع کی بجائے آپ لوگ ملک میں سیاست کرتے رہے۔ یہ میرے نہیں، باجوہ صاحب کے الوداعی الفاظ ہیں۔ پاکستان کی 60% آبادی غریب عوام ہے اور 40% آرمی۔ امیروں کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، قرضہ مل جاتا ہے، باہر چلے جاتے ہیں، ایون فیلڈ مل جاتے ہیں، کوٹھیاں پلازے مل جاتے ہیں، بیلٹ پروف گاڑیاں مل جاتی ہیں، باہر جا کے ان کے بزنس بن جاتے ہیں، ایوان تالیوں سے گونج اٹھتے ہیں، کچھ الٹی سیدھی باتیں بنا کے، کچھ الٹی سیدھی باتیں کر کے، اپنے کپڑے بیچ کر، پنجاب کی عوام کے کپڑے اتار کر اپنی عزت بچاتے ہیں۔ پاکستان کی کہانی ایک فلم کی طرح ہے جو 75 سال سے چل رہی ہے، جس کی کہانی کچھ ایسے ہے۔ ہدایت کار پنجاب، شوٹنگ بلوچستان میں ہوتی ہے، پس پردہ موسیقی آرمی کا بینڈ، فلم کا ہیرو سندھی بابو جو ایک بڑھائی کے پاس جاتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ ایک ایسا تختہ چاہیے کہ جس کو الٹا لٹکایا جائے۔ فلم کے منظر میں ایک آدمی امریکہ، چین، سعودیہ، برطانیہ، یو اے ای سے پیسے مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اگر ترکی سے اسے پیسے مل گئے تو خدا کی قسم آپ سب کے پیسے واپس کر دوں گا۔ جس کی اپنی کرنسی اتنا کام ہے اس پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ اگر ترکی سے پیسے مل گئے تو وہ یو اے ای، برطانیہ، چائنا، روس وغیرہ کے جو ادار ہیں، جو مقروض ہیں وہ ان کے پیسے واپس کر دے گا ترکی سے لے کر۔ اور ترکی جا کر کیا کہتا ہے، میں کوئی مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، کیا کروں، میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، تھوڑا سا اس بار دے دو، خدا کی قسم وعدہ کرتا ہوں پھر کبھی نہیں مانگیں گے۔ اب صرف تباہی اور بربادی ہی آمدنی کا ذریعہ بن سکتی ہے ان لوگوں کا۔ جتنی تباہی، جتنی بہتری دہشت گردی میں عوام کو شہید کروایا، ڈالر کماؤ، ان کا تعصب ہے، ان کا کسب ہے، ملک راہ فرار اختیار کرتے ہیں، ملک سے یہ لوگ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، این آر او لے کر واپس آتے ہیں، کچھ مسلمانوں کی شہادت ہوتی ہے، ڈالر کا ریٹ کم ہوتا ہے، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کی واپسی کی برکت اور خوشحالی سے ہے، ان کی اچھی پلاننگ سے ہے، ان کی منصوبہ بندی سے ہے، ان کی اچھی ڈیلنگ سے ہے۔ محترم، تباہی تو آ چکی ہے جب بڑے لوگ اچھے لوگوں پر حکومت کرنے لگیں، جب ان پڑھ، جاہل، آوارہ لوگ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگوں پر حکمرانی کرنے لگیں، ان کو اپنا غلام بنا کر رکھیں گے۔ جب مولانا صاحب دوسروں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے گندی زبان استعمال کریں گے، ان کے رخسار کے بارے میں بات کریں گے، ان کے لیے طرح طرح کے غلیظ بیان دیں گے، جیسے ان کی ماں نے انہیں جنا ہی نہیں،
انہیں اس کی ماں اور باپ دونوں مرد ہوں اس کے. اگر الف بے والے قاعدے سے پے اور عین کو نکال دیں تو کیا بچتا ہے؟ اگر نکال دیں تو عسکری غائب. اگر الف بے والے قاعدے سے عین اور پے نکال دیں تو کیا بچتا ہے؟ عین نکالیں تو عسکری غائب، عروج غائب، عدالت غائب، عزت غائب، عیش غائب. اور اگر بے نکال دیں تو پبلک غائب، پارلیمان غائب، پشمان غائب، پھر مان غائب، امال غائب، اور آخر پہ پاکستان غائب. یہ ہے ان لوگوں کا طرز زندگی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.